ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ایمان اور عمل صالح یعنی کہ نیک اعمال، ان کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ سورۃ الکہف کی آخری آیات ابھی نماز میں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمان نوازی ہے، یعنی کہ جنت کے باغات اب وہ ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دنیا کا ایک حصہ ہو جہاں ہر مذہب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوں، تو وہاں مومن کی پہچان کس طرح کی جائے گی؟ تو یقیناً اگر نماز کا وقت ہے تو مومن نماز کی ادائیگی سے پہچانا جائے گا۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو مومن روزہ رکھنے سے پہچانا جائے گا۔ تو گویا کہ ایمان لانے کے بعد جو اس کا عمل واضح ہوا وہ اس کا نیک کام ہے، وہ عبادت ہے یا کوئی اور نیکی کا راستہ ہے۔ اور پھر روزہ، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک روزہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے انسان کو جہنم سے اتنا دور کرتے ہیں جیسے کہ 70 سال کی مسافت ہو، یعنی کہ ایک شخص 70 سال تک پیدل چلتا رہے اور جتنا سفر وہ طے کرتا ہے اتنا ایک روزہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اب مومن اگر روزہ رکھنے والا ہے تو گویا کہ یہ اس کا نیک عمل ہے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہ اس کا عمل صالح ہے۔ یعنی کہ محض ایمان کا دعویٰ یا زبان سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ ایمان کا دعویٰ، یہ محبت کا دعویٰ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسی وقت مکمل ہونے والا ہے جب عمل بھی ان کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ دو آیات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک تو سورۃ الکہف کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے۔ اب نیک اعمال کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ یعنی کہ اس دنیا میں جہاں پہ ہم سب آباد ہیں، جہاں برائی بھی موجود ہے، شر بھی ہے، فتنہ بھی ہے اور اچھائی بھی موجود ہے، اب کون سا ایسا بندہ ہے جو نیکی کی راہ کو اپنائے گا؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس تم میں سے جو شخص یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اب یہ امید کس کو ہوگی؟ جس کو روز آخرت کا یقین ہوگا، جس کے دل میں ہر وقت ڈر اور خوف رہتا ہے کہ میں نے اپنے ہر کام کا، ہر عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ تو پھر یہ شخص کیا کرے گا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ یعنی کہ اگر دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہے اور ایمان والا بھی ہے اور پتہ بھی ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، حساب کتاب ہوگا، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ نیکی کا راستہ اپنا لے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرے، یعنی کہ صرف ایک اللہ کو پکارتا رہے۔
اسی طرح سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ تمام لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ایک راستہ ہے، ایک ایسا رول ماڈل ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صرف اتنا ہی قرآن کا حصہ لوگوں کو سنا دیا جاتا ہے، اگلی بات کون بتائے گا؟ وہ اللہ نے بتائی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس کے لیے بہترین نمونہ ہو سکتی ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل پر عمل کرنے والا کون ہے؟ یقیناً جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، جسے پتہ ہے کہ میں نے اگر اپنے نبی کا راستہ نہ اپنایا تو روز قیامت مجھے پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مجھ سے میرے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور تیسری خوبی اس شخص کی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ایمان کے بعد نیک اعمال کرنا یہی سب سے قیمتی اور بہترین چیز ہے، اور مومن کی پہچان اس کے عمل سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے دعوے اور زبان سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔